السلام علیکم. میں محمود الحسن انصاری جی اسکول میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور 9ویں جماعت کے نوائے اردو سبق تیسرا عنوان حج اکبر لے کر حاضر خدمت ہوں. افسانہ حج اکبر پر تفصیل سے بات چیت کرنے سے پہلے آئیے فن افسانہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. افسانہ اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا. ناول کی طرح اس صنف پر بھی مغربی ادب کا گہرا اثر ہے. تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور مصروف رہنے والوں کے لیے مختصر افسانہ ناول اور داستان سے زیادہ کشش رکھتا ہے. مختلف نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تاثیر ہے. وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کی شکل بھی تبدیل ہوئی ہے. ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے. مختصر ہونے کی وجہ سے کہانی میں جھول پیدا ہونے کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے. افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے. کردار اور واقعات ایسے ہوں جو ہماری زندگی اور ہمارے تجربات سے مطابقت رکھتے ہوں. آئیے اب ہم افسانہ نگار پریم چند سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. منشی پریم چند کا اصلی نام دھن پت رائے تھا. انہوں نے نواب رائے کے نام سے کچھ افسانے لکھے. پھر 1910 عیسوی میں پریم چند نام اختیار کیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے. وہ بنارس کے قریب ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے. ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک کے محکمے میں کلرک تھے. پریم چند 8 سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب وہ 15 سال کے ہوئے تو ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی. کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں انٹر پاس کرنے کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ دینی پڑی. انہوں نے محکمہ تعلیم میں نوکری کر لی. سرکاری ملازمت کی وجہ سے حق بات کے اظہار میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو ملازمت ترک کر کے ساری زندگی تصنیف و تالیف کے کاموں میں صرف کر دی. پریم چند نے تقریباً 350 افسانے اور 12 ناول لکھے. اکثر لوگوں کے خیال میں وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. انہوں نے مختصر افسانے کو ایک معیار عطا کیا. حج اکبر نامی شامل نصاب افسانہ پریم چند کے افسانے مضمون پریموتی سے لیا گیا ہے، جس میں پریم چند نے سچی محبت اور نیکی کے جذبے کو موضوع بنایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ منشی صابر حسین نے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ایک آیا رکھی تھی جس کا نام عباسی تھا. عباسی ایک خاندانی عورت تھی، مگر چونکہ اس کے خاندان میں کوئی نہ بچا تھا اس لیے صابر حسین کے یہاں نوکری کر لی تھی. صابر حسین کا ننھا بچہ دایا عباسی سے بہت مانوس تھا اور ہر وقت اس سے چمٹا رہتا. عباسی بھی نصیر پر جان چھڑکتی تھی، اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی. کبھی مٹھائیاں سے اس کا دل بہلاتی تو کبھی نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ گنڈے سے کام لیا کرتی. مگر صابر حسین کی بیوی شاکرہ اس کو پسند نہ کرتی تھی اور اس پر شک کرتی تھی کہ وہ سودا سلف میں بے ایمانی کرتی ہے. ایک دن جب عباسی کو بازار سے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو اس بات کو بہانہ بنا کر شاکرہ نے اسے گھر سے نکال دیا. دایا کے جانے کے بعد نصیر اسی کو یاد کر کے رویا کرتا اور اس طرح بیمار پڑ گیا. صابر حسین اور شاکرہ بچے کے لیے بہت پریشان تھے. ہر قسم کا علاج کروایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا. صابر حسین نصیر کی اس حالت کا ذمہ دار اپنی بیوی شاکرہ کو ہی ٹھہراتا تھا کہ اگر وہ عباسی کو گھر سے نہ نکالتی تو بچے کی یہ حالت نہ ہوتی. شاکرہ یہ سب سن کر بھی اپنے موقف پر ڈٹی رہی، مگر جب ہزار جتن کے باوجود نصیر کی حالت نہ سنبھلی تو شاکرہ عباسی کو دوبارہ لانے پر آمادہ ہو گئی. صابر حسین دایا کو لینے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ حج پر جا رہی ہے. وہ فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچا اور دایا سے ملاقات کی. اسے نصیر کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ بے تاب ہو گئی. کولی سے کہہ کر
اپنا سامان گاڑی سے اتار لیا اور تانگے میں بیٹھ کر صابر حسین گھر پہنچی۔ نصیر نے جو ہی عباسی کو دیکھا تو اس سے لپٹ گیا۔ اب اس کی طبیعت بہتر ہوتی گئی۔ ایک ہفتے بعد عباسی نے بڑے پیار سے نصیر سے کہا، کیوں بیٹے، تو نے مجھے کعبے جانے نہیں دیا، اب میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ اس پر صابر حسین نے کہا کہ اس نے بچے کی محبت کی خاطر جو قربانی دی ہے، اس کا ثواب حج اکبر کے ثواب جتنا ہے۔